بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آپ کو گرے زون وِد سردار پیرزادہ میں خوش آمدید۔ جب پاکستان میں 27ویں رمضان کی مبارک رات تھی تو اس وقت مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں عمران خان کے چند پالتوؤں نے ماحول کی بے حرمتی شروع کر دی اور وہاں کے تقدس کو پامال کرنا شروع کر دیا، اور اس چند پالتوؤں کا جو گروہ تھا اس کی جو سربراہی مبینہ طور پر کر رہے تھے وہ عمران خان کے ایک اوورسیز پالتو یو کے بیسڈ مبینہ طور پر صاحبزادہ جہانگیر کر رہے تھے۔ یہ وہی شخصیت ہیں جن کو عمران خان نے بہت زیادہ سر پر چڑھایا اور کہا کہ یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ پاکستان لے کر آئیں گے۔ گزشتہ 3-4.5 سالوں میں وہ ایک ٹکے کی انویسٹمنٹ نہیں لے کے آئے، اور ان کی انویسٹمنٹ اب یہ ثابت ہو گئی کہ مسجد نبوی کے ماحول کی جو پاک ماحول ہے، جو بابرکت ماحول ہے، اس کی انہوں نے بے حرمتی کی، اور شاید یہ تاریخ میں، موجودہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہو، اور ہر پاکستانی کا جو سر ہے وہ ندامت سے جھک گیا۔ ہر پاکستانی جو اس وقت ہے وہ ملک کے اندر ہے، باہر ہے، اوورسیز ہے یا کہیں بھی ہے، وہ انتہائی افسردہ ہے، وہ انتہائی شرمندہ ہے، اور وہ دکھ سے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ رہا ہے کہ انہوں نے مسجد نبوی کی جو ماحول ہے، جو پاک ماحول ہے، اس کو سیاست کی نظر کر کے اس کی بے حرمتی کی۔ اچھا، جب یہ بات ہوئی تو اسی وقت مجھے خیال آیا کہ میں آپ معزز جو میرے ڈیئر ویورز ہیں ان سے چند باتیں کروں، وہ ان ویورز کو سامنے رکھتے ہوئے جو اوورسیز ہیں اور پی ٹی آئی کی حمایت کرتے ہیں۔ وہ بیچارے جو پی ٹی آئی کی حمایت کر رہے ہیں اور اوورسیز ہیں، وہ اس وقت ایک انتہائی دھوکے میں آئے ہوئے ہیں، اور ان کو دھوکہ دینے والا شخص عمران خان ہے۔ بالکل ایسے ہی مجھے ان کا قصور کم لگتا ہے، لیکن وہ چونکہ پوری طرح ہیپناٹائزڈ ہو کے دھوکے میں آ چکے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی نشہ بیچنے والا اپنے نشہ بیچنے کے لیے جو ہے ارد گرد بہت سارے خریدار پیدا کر لیتا ہے، اور جو خریدنے والا، نشہ خریدنے والا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہی اس کا مہربان ہے۔ عمران خان نے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جن میں تقسیم پیدا کر دی ہے، وہاں پر جو پی ٹی آئی کے حمایتی ہیں اوورسیز پاکستانی، وہ دراصل ایک سیراب میں آ چکے ہیں، ایک دھوکے میں آ چکے ہیں۔ ان کو عمران خان نے ایک نشہ پلا دیا ہے دھوکے کا۔ اب دیکھیے کہ ایک کمیونٹی کو بڑے آسان ہوتا ہے ایکسپلائٹ کرنا۔ مثلا میں اگر بات کروں، پاکستان میں 60s کی دہائی میں بہت زیادہ لیبر جو مزدوروں کے حق میں باتیں کی گئیں، اور ذوالفقار علی بھٹو سامنے آئے ان کے نعرے کو لے کر، اور آپ دیکھیے کہ دن رات میں آپ سمجھیے کہ دنوں میں، ہفتوں میں ذوالفقار علی بھٹو اتنے مقبول ہو گئے، اور پوری جو لیبر کمیونٹی تھی پاکستان کی، مزدور طبقہ تھا، وہ سارے کا سارا جو تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو کے پیچھے چل گیا، کیونکہ ایک کمیونٹی کو ایڈریس کیا، انہوں نے بتایا کہ آپ کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، آپ چھوڑیے، آپ انٹرنیشنل مثال دیکھیے، مارٹن لوتھر کنگ جونیئر جو امریکہ کے ایک سیاہ فام لیڈر ہیں، جن کی بنیاد پر امریکہ میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں، انہوں نے خاک روبوں کا اجلاس کرنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے جو سویپر خاک روب تھے ان کو ایک کمیونٹی کو ایڈریس کر کے ان کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ مختصر یہ کہ کسی بھی ایک کمیونٹی کو آپ کہیں کہ جناب آپ کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے اور میں آپ کے لیے فلاں کام کر دوں گا، آسمان سے تارے لے آؤں گا، تو وہ کمیونٹی سوچتی ہے، ضرور ہے، سائیکولوجیکلی ضرور متاثر ہوتی ہے، بے شک 4 سال بعد وہ دھوکہ ہی نکلے۔ تو یہ جو دھوکہ دیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کے ایک بہت بڑے دھوکے باز فراڈی عمران خان نے، جس کے ایک پالتو نے اپنے چند لوگوں کو ملا کر مسجد نبوی میں بے حرمتی کی ہے رمضان شریف کی 27ویں کے روزے کے دن۔ اچھا، اب یہ جو دھوکے میں آئے ہوئے، جو ایک ہیپناٹائزڈ ہوئے ہوئے، جو سائیکولوجیکلی متاثر ہوئے ہوئے اوورسیز پاکستانی ہیں، میں ان سے مخاطب ہوتا ہوں اور ان سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ
کہ میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ اوورسیز پاکستانی جتنے میرے بہن بھائی ہیں، جتنے میرے بچے وہاں پر ہیں، سب کی میں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں اور ان سے بہت دلی پیار کرتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کا حصہ ہے۔ لیکن اگر اب میں یہاں سے شروع ہونے لگا ہوں ان پاکستانیوں کو جو اوورسیز پاکستانی ایک دھوکے میں آئے ہوئے ہیں، کہ اگر وہ اپنے آپ کو سپیریئر اور ہمیں رہنے والوں کو کمین سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی سیاست کو بہت بہتر جانتے ہیں اور ہم بیوقوف ہیں، تو ان سے چند سوالات ہیں صرف ان کو جھنجھوڑنے کے لیے، ان کو جگانے کے لیے کہ عمران خان نے دھوکے باز فراڈیے نے آپ کو ایک دھوکے میں لے آیا ہے، ہیپناٹائز کر لیے، آپ ہوش میں آئیے اور وقت کا چلیے انتظار کر لیجئے میری ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ان سے میں چند سوالات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں بات پھر یہ دہراتا چلوں کہ وہ پاکستانی، وہ اوورسیز پاکستانی جو اپنے آپ کو ہم سے، پاکستان میں رہنے والوں سے زیادہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا شروع ہو گئے ہیں اور ہمیں کمین چھوٹا سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، بیوقوف سمجھنا شروع ہو گئے ہیں اور کہنا ان کے خیال میں ہمیں پاکستان کی سیاست کا نہیں پتا، انہیں پتا ہے جو باہر بیٹھے کئی برسوں سے باہر موجود ہیں۔ ان سے سوالات، سب سے پہلے یہ کہ عمران خان نے یہ ان کو ایکسپلائٹ کیا کہ آپ کے ریمیٹنسز جو ہیں وہ آ کر پاکستان کے زر مبادلہ میں بہت بڑا اضافہ کر رہے ہیں۔ جی ہاں، میں اس بات کی بالکل تصدیق کرتا ہوں، لیکن اس دھوکے کا آپریشن کرنا چاہتا ہوں، اس کی سرجری کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے اس چیز کو کیسے ایکسپلائٹ کیا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ جو وہاں سے زر مبادلہ بھیجتے ہیں، جو وہاں سے ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، وہ پاکستان کے لیے نہیں بھیجتے۔ یہ یاد رکھیے، بالکل وہ پاکستان کے لیے نہیں بھیجتے بلکہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھیجتے ہیں جو یہاں پاکستان میں رہتے ہیں۔ ان کے ماں باپ ہیں، ان کی فیملی ہے، ان کے بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے لیے وہ بھیجتے ہیں۔ اس لیے یہ جو دھوکے کا ایک بات ہے، وہ پاکستان کے لیے نہیں بھیجتے۔ آپ یہ دیکھیے کہ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ وہ اوورسیز پاکستانی جن کے ماں باپ، بہن بھائی، فیملی کا کوئی بندہ، کوئی خاص بندہ پاکستان میں نہیں ہے، وہ کتنے ریمیٹنسز یہاں پاکستان بھیج رہا ہے؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر جواب دیجئے۔ اس لیے آپ جتنا زر مبادلہ بھیج رہے ہیں جناب والا، وہ پاکستان کے لیے نہیں بھیج رہے، وہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اور یہ پوری دنیا میں رواج ہے کہ جو باہر جاتا ہے، دوسرے ملک میں جاتا ہے، وہ اپنے پیچھے رہنے والوں کو گفٹ اور تحائف کسی بھی صورت میں بھیجتا ہے۔ لہٰذا یہ احسان کرنا چھوڑ دیجئے کہ آپ پاکستان کے لیے بھیج رہے ہیں، آپ نے اپنے عزیز و اقارب کو دے رہے ہیں، اور جن کے عزیز و اقارب نہیں ہیں وہ کتنے ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں، یہ ذرا خود چیک کریں اور ایک دوسرے سے سوالات کریں۔ دوسری بات یہ، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں اور یہاں کے رہنے والے بیوقوف ہیں، وہ محب وطن اتنے نہیں ہیں جتنے آپ ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ جناب والا، پاکستان کا بینک ہے کہ دنیا کی کئی جگہ پر، کئی مشہور جگہوں پر، نیشنل بینک ہے، دوسرے بینک ہے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہاں کے جو اوورسیز پاکستان ہے کتنے نے اپنے اکاؤنٹس اس بینک میں کھولے ہیں تاکہ پاکستان کو فائدہ ہو سکے؟ زیرو۔ آپ کو مایوسی ہوگی سن کر، بہت کم ہوگا۔ آپ نے وہاں انگریزوں کے اور دوسرے ملکوں کے بینکوں میں اپنے اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں۔ کتنی ایئر لائنز ہیں جو پی آئی اے جیسے چلتی تھی، کتنے اس میں سفر کرتے تھے لوگ، آپ بتائیے، دوسری ایئر لائنز میں کرتے ہیں۔ آپ یہ کہیں گے کہ جی پاکستانی بینکوں کی سہولتیں اچھی نہیں ہیں، جی پاکستان کی جو ایئر لائن ہے ان کی سہولتیں اچھی نہیں ہیں۔ تو جناب میں آپ سے تو محب الوطنی کا سوال کر رہا ہوں۔ آپ کو کسی چیز سے محبت ہو تو آپ کی اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، خواہ وہ کتنی ہی غلیظ کیوں نہ ہو، کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو، آپ اس کی ہر چیز کو چاٹتے ہیں اس سے محبت کرنے کی وجہ سے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر پاکستان کے بینک کی سہولتیں اچھی نہیں تھیں، پاکستان کی ایئر لائن کی سہولتیں اچھی نہیں تھیں، اور آپ دوسرے بینکوں اور دوسری ایئر لائنز میں چلے گئے، تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، آپ بیمار ہو جائیں، لاغر ہو جائیں، وہ آپ کو سروسز نہ دے سکیں، تو آپ ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے اور ولایتی ماں باپ
کے پاس چلے جائیں گے؟ میں سوال کر رہا ہوں ان اوورسیز پاکستانی سے جو احسان کر رہے ہیں دھوکے میں آ کر ایک فراڈیے اور ایک دھوکے باز کے شخص کے حوالے سے۔ ویسے آپ میرے لیے بہت محترم ہیں، بہت محب وطن، میں مانتا ہوں آپ کو، لیکن جب آپ ہمیں کمی کمین سمجھیں گے تو کچھ سوالات ہیں، اس کا جواب آپ خود دیجئے۔ اس کے آگے آئیے جناب، آپ نے ہونڈی کا جو ان دنوں میں پوری دنیا میں ایک برا مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ جو آپ کی ملکی اور دنیا کی جو اکانومی ہے اس کو تباہ کر دیا ہے ہونڈی نے، تو جناب اوورسیز پاکستانیوں نے سب سے زیادہ ہونڈی کا استعمال کیا اور پاکستان کی اکانومی کو تباہ کیا۔ کیسے؟ آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس چھوٹی چھوٹی جو رقمیں ہوتی تھی یا بڑی رقم ہوتی تھی وہ اپنے عزیز و اقارب کو پاکستان میں ہونڈی کے ذریعے بھیجتے تھے۔ آپ چند پیسے کا ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہوتے تھے، آپ پاکستان کو چند پیسے کا ٹیکس دینے کا فائدہ نہیں سوچ سکتے تھے اور ہونڈی کے ذریعے کرتے تھے۔ اب آپ باتیں کرتے ہیں اس دھوکے باز کے اس کے نرغے میں آ کر۔ اب آپ بتائیے کہ اگر آپ ہونڈی کے ذریعے پیسے بھیجتے ہوں اور پاکستان کو کتنا ٹیکس کا نقصان پہنچا چکے ہیں، آپ اس بات کو سوچئے گا کہ آپ احسان کر رہے ہیں دھوکے میں آ کر۔ آپ ہمارے لیے بہت محترم ہیں، لیکن اس دھوکے باز شخص سے باہر نکلیے جس کے پالتوؤں نے مسجد نبوی کا احترام جو ہے وہ پامال کر دیا، اس کا ماحول کا احترام پامال کر دیا رمضان المبارک میں۔ یہ تو جو غیر مسلم ہیں وہ اف کر تھکے ہیں۔ اس بات پر پاکستانی تو کتنے افسردہ ہیں، آپ کبھی ان کے دلوں میں جھانک کر دیکھیں۔ اس سے آگے آئیے، میں اوورسیز پاکستانی میرے لیے بہت محترم ہے، خواہ وہ پی ٹی آئی کے کیوں نہ ہو، لیکن میں صرف ان کو جگانے کے لیے، ان کو جھنجھوڑنے کے لیے سوال کر رہا ہوں۔ خدا را صرف آپ سوچئے گا ایک لمحے کو جو میں سوال کر رہا ہوں، بے شک آپ جس کو مرضی عمران خان کے ساتھ ہوں، جس کے ساتھ مرضی ہوں، آپ بے شک نون لیگ کو جتنا مرضی گالیاں دیں، پیپلز پارٹی کو جتنا مرضی گالیاں دیں، JUIF کو جتنی مرضی گالیاں دیں، میں بالکل آپ کا برا نہیں مان رہا، لیکن صرف چند سوالات آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ کو دھوکے میں رکھ کر ایک اپنا مقصد ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، اپنا فائدہ لیا جا رہا ہے۔ آگے آئیے جناب، اوورسیز پاکستانیوں، آپ پاکستان کی سیاست کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، بڑے ہاتھ جوڑ کے مؤدبانہ ایک درخواست ہے، ذرا گریبان میں جھانکیے۔ آپ اپنے بچوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تو آپ پاکستان کی سیاست کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا، آپ سمجھیے کچھ عرصہ پہلے آپ اپنے بچوں کی شادیاں پاکستان میں کرنا چاہتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارا ایک کلچر رہے، ایک ماحول رہے۔ بے شک وہ شادیاں جا کر بہت شادیاں ناکام بھی ہو گئیں، لیکن اس وقت کے ماں باپ کی خواہش ہوتی تھی۔ آپ مجھے بتائیے کیا اب آپ کی یہ خواہش ہے؟ اور اگر ہے تو کیا آپ کے بچے یہ بات مان رہے ہیں؟ وہ تو جناب آپ کو ٹھینگا دکھا رہے ہیں کہ جائیں آپ جہنم میں جائیں، ہم اپنی مرضی سے شادیاں کریں گے۔ اور آپ بتائیے کہ کیا آپ کے بچے جو ہے وہاں پاکستانیوں سے شادی کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو کلچر کا خیال نہیں رکھا، وہ انڈین سے بھی شادی کر رہے ہیں، غیر ملکی دوسرے لوگوں سے بھی شادیاں کر رہے ہیں، مذہب کا خیال نہیں رکھ رہے۔ تو جناب آپ اپنے بچوں پر کنٹرول نہیں کر رہے تو پاکستانی سیاست پر کنٹرول کرنے چلے ہیں ایک دھوکے میں آ کر۔ اور آگے سوچئے، آپ کے اپنے بچے پاکستان کا کلچر چھوڑ گئے ہیں، وہ یہاں کا لباس پہننا چھوڑ گئے ہیں، بے شک وہاں کبھی کبھار پہن لیتے تھے پہلے، اب وہ چھوڑ چکے ہیں۔ پاکستان کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، میں ان سے سوال کر رہا ہوں، آپ اپنے بچوں پر کنٹرول نہیں کر پا رہے، آپ کے بچے پاکستانی زبان چھوڑ گئے ہیں، پاکستانی کھانے چھوڑ گئے ہیں، پاکستانی رسم و رواج چھوڑ گئے ہیں، تو آپ چلے ہیں پاکستان کی سیاست کو کنٹرول کرنے ایک دھوکے باز کے دھوکے میں آ کر۔ خدا را جاگیے، خدا را پاکستان سے آپ کی محبت جو ہے وہ یقینی ہے، مجھے کوئی شک نہیں ہے، میں تو صرف آپ کو جگانے کے لیے بات کر رہا ہوں، جھنجھوڑنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ آپ بے شک جتنی دوسری پارٹیز ہیں عمران خان کی اپوننٹ، ان کو جتنی مرضی گالیاں دیں، مجھے کوئی برا نہیں لگے گا، لیکن صرف یہ سوچئے کہ عمران خان نے آپ کو ایک نشہ پلا کر، صرف ایک ایکسپلائٹ کر کے، جیسے میں نے کہا کہ ایک کمیونٹی کو ایکسپلائٹ کر کے فائدے لیے جاتے ہیں، دھوکہ دیا جاتا ہے، ویسے یہ کر رہا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ عمران خان کے 2 رجسٹرڈ بچے ہیں جائز، وہ دونوں اس وقت ایک جیوز فیملی میں پل رہے ہیں۔ کیا وہ جو وہاں پل رہے ہیں، جو جوان ہو چکے ہیں، کیا ان کا کلچر، کیا ان کا مزاج، میں یہ بات نہیں کر رہا، لیکن آپ سوچ کے بتائیے مسلمانوں والا ہوگا
جہاں کا ان کی 25-30 سال پورا ایک گروتھ ایک جیوس کلچر میں ہو چکی ہے. مجھے نہیں پتا، خدا کرے وہ ایسا ہی ہو. تو عمران خان جب اپنے بچوں پر کلیم نہیں کر سکتے پاکستانی ہونے کا، یا ان کے کسی حوالے سے کہ ان کی کلچر پاکستانی ہے، یا ان کے جو نظریات ہیں وہ مذہبی حوالے سے پاکستان کے مسلمان یا مسلمانوں سے ملتے ہیں یا ان کو پرفارم کرتے ہیں، تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. مجھے پتہ نہیں، لیکن میں سوال کر رہا ہوں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے، جو عمران خان کی ایک تیسری اولاد ہے جس کا انہوں نے رجسٹرڈ نہیں کیا ہوا، آپ ان کے بارے میں بتائیے کہ کیا اس کا کلچر پاکستانی یا پاکستانی مذہب سے ہے. محب وطن جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو ایک دھوکے میں آ چکے ہیں، میں ان سے یہ سوال کر رہا ہوں. اس کے بعد میں اوورسیز پاکستانی جو انتہائی مشکل میں بھی آ سکتے ہیں، یا جو انتہائی اندر سے ان کے ایک جنگ جاری ہے. اصل میں عمران خان نے ان کے اندر ایک انتشار ڈال دی ہے، ان کے سائیکولوجیکلی ان کو ڈسٹرب کر دیا ہے، وہ دھوکے میں آئے ہوئے ہیں. ان سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، پاکستان کے جو معزز جج ہیں، پاکستان کی جو بہت ہی محترم پاک فوج ہے، جو اپنی جو جان ہتھیلی پر رکھ کر اس ملک کا دفاع کر رہی ہے، دن رات قربانیاں دے رہی ہے، اس کے خلاف عمران خان اور اس کے جو چند حواری ہیں، چند کا میں نام لے رہا ہوں، وہ ایک کمپین چلا رہے ہیں دشمن کے مذموم جو مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے. یہاں تک کہ جو انڈیا کے ایک بہت بڑے جو دشمن کے جو میڈیا پرسن ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ عمران خان ہمارا دوست ہے، کہ وہ پاکستان کی فوج کو اتنا بدنام کر رہا ہے جو ہم نہیں کر سکے. اوورسیز پاکستانیوں سے یہ سوال ہے کہ عمران خان پاکستانی ججوں کو، معزز ججوں کو اور پاک افواج کو جتنا خراب کر رہے ہیں، آپ سے ایک سوال ہے، ایک چھوٹا سا تجربہ کیجئے کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کے ججوں کی، معزز ججوں کی تصویریں اٹھائیے، وہاں کے جو افواج ہے ان کے جو ہیروز ہیں ان کی تصویریں اٹھائیے، اور ان کو چوک میں کھڑا کر کے تذلیل کریں، ان کو جوتے ماریں، ان کو جو بھی کیجئے، جیسے پاکستان میں کی عمران خان کے حواری کر رہے ہیں. آپ ذرا کیجئے، پھر ذرا تماشا دیکھیے، ذرا تماشا دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. جناب یہ پاکستان کی وسیع القلبی ہے کہ پھر بھی عمران خان کو قبول کیا جا رہا ہے، پھر بھی یہاں ان کے خلاف کچھ نہیں کیا جا رہا. یہ ساری باتیں آپ سوچئے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو پاکستانی اوورسیز گئے ہیں، ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں، وہ اپنے روزگار کمانے کے لیے گئے ہیں. ہم جب یہ مانیں گے کہ وہ اپنے روزگار کے لیے گئے ہیں تو ہم انہیں کھڑے ہو کے سلوٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے لیے ضرور کریں، پاکستان کا وہ ایمبیسڈرز ہیں. لیکن اگر وہ احسان کریں گے، اگر وہ ہمیں کمی سمجھیں گے، تو پھر یہی کہیں گے کہ جناب آپ تو گوریوں کی لیٹرینیں دھوتے ہیں، آپ تو وہاں پائپیں اٹھا کے ان کی گاڑیوں کی پیٹرول بھرتے ہیں، ان کے کتے نہلاتے ہیں. ہمیں یہاں رہنے دیجیے، ہم جس حال میں ہیں، ہم دھوکے میں ہیں، ہم گندی سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، ہم یہاں جیسے بھی ہیں دھوڑ مٹی کھا رہے ہیں. او بھائی ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہم بھگت رہے ہیں، ہم جیسے بھی ہیں ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہمیں ہمارے حال پر رہنے دیجیے. میں یہ بات واضح کرتے چلوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ڈائریکٹ ووٹ کا حق کیسے دیا جا سکتا ہے؟ جو عرصے سے باہر رہتے ہیں ان کو یہاں کے حالات ہی نہیں پتا. یہ بات میں مانتا ہوں کہ ان کی نمائندگی ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں، مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس حوالے سے ضرور قانون سازی ہونی چاہیے. لیکن یہ دھوکہ ہے جو عمران خان نے آپ کو دیا کہ آپ ایکسپلائٹ ہوں اور اس کے لیے کام کریں، جیسا ایک بے حرمتی والا کام گزشتہ دنوں نعوذ باللہ مسجد نبوی میں صاحبزادہ جہانگیر مبینہ طور پر جو عمران خان کا پالتو ہے اس نے کیا. آپ اس ساری ویڈیو کو دیکھیں. اور میں پھر کہتا چلوں، اوورسیز پاکستانی میرے لیے بہت محترم ہے، لیکن خدا را ہمیں کمی نہ سمجھیے. آپ ایسا کیجئے، ایک آخری بات، آپ ایسا کیجئے کہ جو امریکہ میں رہ رہے ہیں، میں ان سے اوورسیز پاکستانی اور جو پی ٹی آئی کے ہیں جو دھوکے میں آئے ہوئے ہیں ان سے ایک درخواست کرتا ہوں ہاتھ باندھ کر کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ امریکہ نے بقول عمران خان کے پاکستان کے خلاف سازش کی ہے نا، چلیے دیکھیں جس ملک کے، جس آپ کے پیارے وطن کے خلاف جس نے سازش کی، آپ اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، ان کے کتے نہلا رہے ہیں، ان کی لیٹرینیں صاف کر، آپ ایسا کیجئے نا، اس ملک کو چھوڑ دیں. جو ملک آپ کے پیارے ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے اسے چھوڑ کر پاکستان آ جانا. جناب وہاں بیٹھے کیوں کر رہے ہیں؟ وہاں کیوں ڈالر کمائی جا رہے ہیں اور ہمیں کمی نہیں سمجھتے ہیں؟ خدا را اپنے بچوں کو دیکھیں، ہمیں ہمارے حال پہ رہنے دیجئے. اور آخری بالکل آخری بات، میں بہت ہی پیاری اور بہت ہی محترم
بہت ہی معزز جو میری خواتین اوورسیز پاکستانی ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بچیاں ہیں، بہت ہی محترم، ان سے میں ایک سوال کرتا ہوں بہت دست بدستہ، لیکن صرف جگانے کے لیے. مجھے آپ خواتین، معزز خواتین، یہ بتائیے کہ عمران خان آپ کا لیڈر ہے نا، اگر تو لیڈر کو فالو کیا جاتا ہے نا تمام زندگی کے پہلوؤں میں. میں ان معزز خواتین سے بس آخری ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا عمران خان نے جس طرح اپنی جوانی گزاری، جس طرح ادھیڑ عمری گزاری اور جس طرح بڑھاپا گزارا، کیا آپ اپنے خاوندوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے ہسبینڈوں کو وہ اجازت دیں گے کہ وہ عمران خان جیسی حرکتیں کریں؟ آپ مجھے بتائیے کتنی جو بیویاں، کتنی اولادیں جو جائز اور دوسری اور جو رجسٹرڈ ہیں اور جو نہیں رجسٹرڈ اور جن کا کتابوں میں بھی ذکر ہے، اس بارے میں مجھے وہ میری جو محترم خواتین جو اوورسیز پاکستانیوں میں رہ رہی ہیں، جو ان سے صرف سوال ہے کہ کیا اپنے وہ خامدوں کو ایسی حرکتیں کرنے کی اجازت دیں گی جو ان کا لیڈر کر رہا ہے؟ کیونکہ لیڈر کو تو فالو کیا جاتا ہے. بس یہ ساری باتیں، اور آخر میں پھر کہ اوورسیز پاکستانی میرے لیے بہت محترم ہیں، آپ وہاں روزگار کما رہے ہیں، پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، خدا را اپنی عزت بھی بنائیے، پاکستان کی بھی عزت بنائیے. ایک بے عزت جو شخص ہے، اس کی جوانی، اس کا بچپن، اس کا لڑک پن، اس کی ادھیڑ عمری اور اس کا بڑھاپا اس کے جاننے والوں سے پوچھئے تو آپ کو پتہ چلے گا. اس کی طرح نہ گزاریے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجئے ویڈیو کو لائک کریں، اور پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجئے، اور سوال جو میں نے پوچھے ہیں اس کے بارے میں ضرور سوچئے. گاڈ بلیس پاکستان.